السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت وہب بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد، تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے۔ میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے حال میں الحمدللہ کہیں گے، چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اور نیچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے، اور ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی۔ وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور وہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسے گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت قعب رضی اللہ سے اسی جیسی ایک اور روایتی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اپنے نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، اگرچہ کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، میان کمر پر لنگی باندھیں گے، اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے نبی کی ہمیں امتی بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ تو بھئی میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اپنے احکامات کو، اپنے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت، عافیت والی زندگی، کامل ہدایت اور کامل ایمان عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔